بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج آپ کا سبق ہے ایک انصاری عورت کا صبر۔ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب عبد المصطفیٰ اعظمی کی لکھی ہوئی ہے، جس میں آپ نے بے شمار احادیث کریمہ اور واقعات، جنگ بدر، جنگ احد، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان فرمایا، آپ نے سماعت کی۔ آج کا سبق ایک انصاری عورت کا صبر کے بارے میں ہے۔ انشاءاللہ اس واقعے سے آپ کے دل میں اسلام کا جذبہ پیدا ہو جائے گا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس سے جھلکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کو بغور سماعت کیجیے گا اور سمجھیے گا کہ حضور کی محبت ایک مومن کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے۔ ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی سبھی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے، تینوں کی شہادت خبر باری باری سے لوگوں نے اسے دی، مگر وہ ہر بار یہی پوچھتی رہی کہ یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ جب لوگوں نے اس کو بتایا کہ الحمدللہ وہ زندہ سلامت ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوا ہے، تو یہ عورت بے اختیار اس کی زبان سے اس شعر کا مضمون نکل پڑا کہ تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، تسلی ہے پناہ بے کسا زندہ سلامت ہے، کوئی پرواہ نہیں سارا جہاں زندہ سلامت ہے۔ اللہ اکبر۔ اس شعر دل عورت کے صبر و ایثار کا کیا کہنا۔ شوہر، باپ، بھائی تینوں قتل سے دل پر صدمہ کہ تین تین پہاڑ گر پڑے تھے، یعنی اس عورت کے بھائی، باپ، شوہر تینوں شہید ہو گئے اس جنگ میں۔ اس عورت کے اوپر صدمات کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، مگر پھر بھی زبان حال سے اس کا یہی نعرہ ہے کہ میں بھی اور باپ بھی، شوہر بھی، برادر بھی فدا، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم، اے شہیدی تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہے ہم۔ اس سے آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی اہمیت رکھتی ہے، اور دنیا کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت، سب سے بڑی نعمت اگر ہے تو وہ ایمان ہے اور وہ رسول اللہ کی محبت ہے۔ میرے عزیز طلبہ، ایک اور میں آپ کو بہترین واقعہ سناتا ہوں۔ یہ حضرت کعب بن اشرف کا قتل کا واقعہ ہے، اس کو بھی آپ سن کر آپ کو اندازہ لگے گا، اور اس واقعے سے بہت ساری باتوں کو سیکھنے کو ملے گا۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند انسان تھا۔ یہودی جو قبیلہ اس زمانے میں رہا ہوگا، اس قبیلے کے اندر یہودی میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند ایک شخص تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ کیا؟ اپنے خزانہ سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا۔ کیا کرتا تھا وہ؟ شاعری بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور اپنے پیسوں سے وہ اپنے مذہبی رہنما کو تنخواہ بھی دیا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ کیا تھا؟ ایک خاص اثر تھا، اس کا دبدبہ تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سخت عداوت تھی، یعنی اس کے دل میں حضور کے خلاف بغض تھا، کینہ تھا اس کے دلوں میں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا۔ کہاں گیا؟ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ گیا، اور کفار قریش کا جو بدر میں مقتول ہوئے تھے ایسا پردرد مرثیہ لکھا
جس کو ہم لوگ اپنے زبان میں نعت لکھتے ہیں، ہے نا، حضور کی شان میں نعت لکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ کی بارگاہ میں حمد لکھتے ہیں، اسی طریقے سے اس نے ایک مرثیہ لکھا کہ جس کو سن کر سامعین کے مجمع میں ماتم برپا ہو جاتا تھا، یعنی اس کو سننے کے بعد سارے لوگ غمگین ہو جاتے تھے۔ مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور اس کو مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لینے پر ابھارا۔ کس سے ملا؟ سفیان سے ملا، اور مکہ میں ابو سفیان سے ملا اور مسلمانوں سے جنگ بدر کا یعنی جنگ کا بدلہ لینے کا لیے اس کو ابھارا۔ کیا کیا؟ ابو سفیان سے کہا کہ تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرو، بلکہ ابو سفیان کو لے کر حرم میں آیا اور کفار مکہ کے ساتھ خود بھی کعبہ کا غلاف پکڑ کر عہد کیا، مسلمانوں سے بدر کا ضرور انتقام لیں گے۔ کس کا؟ بدر کا، یعنی جنگ بدر کا ضرور انتقام لیں گے۔ پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور لکھ کر شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگا۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد بھی کر لیا تھا۔ کعب بن اشرف یہودی کی یہ حرکتیں سراسر اس معاہدے کی خلاف ورزی تھی جو یہود اور انصار کے درمیان ہو چکا تھا۔ مسلمان اور کفار قریش کی لڑائی میں یہودی غیر جانبدار رہیں گے۔ بہت دنوں تک مسلمان برداشت کرتے رہے، کیا؟ کافی دنوں تک ظلم و ستم برداشت کرتے رہے، مگر جب بانی رسول، بانی اسلام، محسن اعظم آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس جان کو خطرہ لاحق ہو گیا، مسلمانوں کو یہ ڈر ستانے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے، اس کے بعد تو حضرت محمد بن مسلمہ نے حضرت ابو نائلہ و حضرت عباد بن بشر، حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالی عنہم کو ساتھ لیا اور رات میں کعب بن اشرف کے مکان پر گئے۔ کہاں گئے؟ کعب بن اشرف کے مکان پر گئے اور ربیع الاول 3 ہجری کو اس کے قلعہ کے فاٹک پر اس کو قتل کر دیا۔ کس کو قتل کر دیا؟ جو کعب بن اشرف تھا، یہودیوں کا بڑا ایک رہنما تھا، اس کو ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے، جو چاہنے والے تھے صحابہ، انہوں نے یہودیوں کے قلعہ میں گئے اور اس کے گردن کو کاٹ کر صبح کو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر تو سرکار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس کے قتل کے سلسلہ میں حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ محمد بن مسلمہ وغیرہ ان کو کندھوں پر اٹھا کر بارگاہ رسالت میں لائے اور آپ نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگا دیا۔ کیا؟ ان کے زخم پر لگا دیا تو اسی وقت شفائے کامل حاصل ہو گئی۔ اب اس بات سے آپ کو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ جس کے زخم ہو جسم میں، تلوار سے کٹ جائے، اس جسم پہ رسول کے لعاب دہن کو لگا دیا جائے تو وہ شفا پالے، اور جس کے دل میں عشق رسول ہو تو کیا اس کی ساری پریشانیاں ختم نہیں ہو سکتی ہے؟ آج طرح طرح کے لوگ بات کہتے ہیں، لیکن اس چیز پہ ہم کو غور نہیں کرنا ہے، ہم کو سوچنا نہیں ہے، ہم کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو ہمیں حکم دیا اس چیز کو کرنا ہے، اور رسول کی محبت اپنے سینوں میں بٹھانا ہے۔ اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ رسول اگر ان سے محبت کرنے والے، اور ایک واقعہ بھی ہے کہ ابو جہل جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو ان کی خوشی میں اپنے ایک بانڈی کو آزاد کر دیا تھا، تو ہر سوموار کے دن قبر میں اس کے عذاب میں کمی آ جاتی ہے۔ اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی کافر غیر مسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائے
تو اس کے عذاب میں کمی آ جائے اور ہم غلامان مصطفیٰ رسول کی ولادت منائے تو کیا ہماری گناہ نہیں معاف ہو سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہو سکتی ہے؟ تو طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں، اس پہ ہمیں فکر نہیں کرنا ہے، خیال نہیں کرنا ہے. ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے، اور وہ راستہ آج ہم تک پہنچا ہے جو سیدھا راستہ ہے. حضور کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابع تابعین، اس کے بعد اولیاء کرام. آج علماء کی جماعت ہے، اولیاء کی جماعت ہے نا، جس کو ہم آج بریلوی کہتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، اہل سنت والجماعت ہے. میرے عزیز طلبہ، آج کا درس یہیں پہ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی آگے دوسرے جو